جانب سے یہ وعدہ ہے کہ آسمان کے جس کونے پر، زمین کے جس خطے پر، درخت کے جس پتے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان میں تیرا ذکر ہوگا تو اس پر میں اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ گرامی قدر احباب، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے اور 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے، انسان، حیوان، چرند پرند، بلکہ پوری کائنات کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ کے لفظ ذکر، آمنہ کے نور نظر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے تو کملی والے کے سامنے پوری کائنات ہیج ہو جائے گی۔ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ بھی سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعلیٰ، جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، جمعے کا دن سارے دنوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، اسی طرح میرا حضور پوری کائنات سے اعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اعلیٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے حبیب، جب تو قلم اٹھائے گا تو میں سنت بنا دوں گا، جب تو گفتگو کرے گا تو میں حدیث بنا دوں گا، جب تو عمل کرے گا تو میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی تو میں امت مسلمہ کی ماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا تو آل رسول بنا دوں گا، جب تو ہاں کرے گا تو میں حلال کروں گا، جب تو نہ کرے گا تو میں حرام بنا دوں گا، جب تو بیٹھ جائے گا تو میں زمین کو پستی دے دوں گا، جب تو کھڑا ہو جائے گا تو میں آسمان کو بلندی دے دوں گا، جب تو مسکرائے گا تو میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے حبیب، جب تو کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال تو میں رات بنا دوں گا، جب تو زلفیں چہرے سے ہٹا تو میں دن بنا دوں گا، جب تو ناراض ہو جائے گا تو میں جہنم بنا دوں گا، جب تو راضی ہو جائے گا تو میں جنت بنا دوں گا۔ تو جو ہے پیارو، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلفوں کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، معراج کی شب جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے آقا پر آیات نازل ہوتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک اپنے محبوب کو فرمانا چاہتا ہے اے میرے حبیب، میں تیرا ذکر اتنا بلند کروں گا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں پہ تیرا ذکر ہوگا۔ میں توحید کی طرف ایک نظر دوڑائے، سب بیدار ہو نا، کوئی تکے تو نہیں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پہلا جملہ، محمد رسول اللہ دوسرا جملہ، پہلے جملے میں معبود کا ذکر ہے، دوسرے جملے میں محبوب کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بھی 12 حروف ہے، محمد رسول اللہ کی بھی 12 حروف ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ کی بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بتانا چاہتا ہے اے میرے حبیب،
قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے تو محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے تو یہ شاہ رب ہے، اس کی بخشش ہے تو اس کی سفارش ہے، اس کی خدائی ہے تو اس کی مصطفی ہے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد